بات سچی ہے بے مزہ لگتی، میں کہوں گا مگر خدا لگتی۔ جو ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا، جو تحقیقات کی کہ آخر ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے یہ دین سے دور کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ والدین ابتدا سے ہی بچوں کو دین کی طرف راغب نہیں کرتے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ صبح فجر کی نماز کے وقت ہر مسجد سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی تھی، ہر مسجد میں بزرگ، نوجوان، بچے بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ نماز فجر کے فوراً بعد بچوں کے قرآن کی تلاوت کی باقاعدہ کلاس ہوتی تھی، اور فجر کی نماز کے بعد بچے آ کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ وہ بچے جو پڑھ کر بڑے ہوئے، ان کی اولادیں ہوئیں تو انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا بھئی صبح صبح بچوں کو اٹھائیں گے، بچوں کی نیند خراب ہوگی، قرآن ہی پڑھنا ہے نا تو کوئی نہیں، اسکول سے واپس آ کر بھی بچے پڑھ لیں گے، قرآن ہی پڑھنا ہے نا، مسجد بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، قاری صاحب کو گھر بلا لو۔ حالانکہ وہ جو مسجد میں جا کر پڑھنے کی برکتیں ہیں، وہ جو صبح پڑھنے کی برکتیں ہیں، وہ پھر دن میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز فجر کی جو برکتیں ہیں وہ ظہر سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ صبح اٹھ کے قرآن پڑھنے کی برکتیں جو ہیں وہ دن کو پڑھنے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہمارے والدین سمجھتے ہیں کہ آج بچوں کو صبح جلدی اٹھائیں گے تو بچوں کا دن جو ہے وہ خراب گزرے گا، کہ بچے کی نیند پوری نہیں ہوگی۔ ارے یہ تو سمجھو کہ بچہ صبح اٹھ کر اگر رب کے کلام کی تلاوت کرے گا، اللہ سارے دن کے معاملات کے اندر اس کے لیے برکتیں نازل فرما دے گا۔ دنیاوی معاملات کے لیے ہم ارلی مارننگ اٹھا دیں گے، جب امتحانات چل رہے ہوتے ہیں، محترم شاہد امید جماعتی صاحب موجود ہیں، تو اساتذہ اکرام جو اسکول کے ہیں اکثر زیرو پیریڈ کے لیے بچوں کو بلاتے ہیں۔ سخت سردی کے عالم میں بھی بچوں کو زیرو پیریڈ کے لیے بھاگتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، تو جو بچہ وہاں پر بھاگ کر جا رہا ہے وہ بچہ مسجد میں کیوں نہیں آ سکتا؟ اور سارا دن پڑھنے کے باوجود، صبح بھی پڑھا، اسکول سے آ کر بھی پڑھا، رات 10 بجے تک پڑھا، اس کے باوجود وہ بچہ اچھے نمبر نہیں لے سکتا، اس کے باوجود وہ پاس نہیں ہو رہا، اس کے باوجود وہ بچہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ دین سے دوری ہے۔ پہلے لوگ صبح صبح اٹھ کے نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، دن میں صرف سکول پڑھ کے آتے تھے، کوئی یہ ٹیوشن سینٹر نہیں تھے۔ پوچھیں بزرگوں سے کس نے جو ہے وہ ٹیوشنیں پڑھی ہیں بچپن میں؟ کسی نے نہیں پڑھی۔ اللہ نے ان کو کامیابیاں بھی عطا کی، اللہ نے جو ہے وہ رزق میں بھی برکتیں عطا کی، مال میں بھی برکتیں، ذہن میں بھی وسعت عطا کی، امتحانات میں کامیاب بھی ہوئے، سپلی بھی کوئی نہیں آئی، پاس ہو کر کامیاب ہو کر کہیں عہدوں پر فائز بھی ہو گئے۔ آج ہمارے بچے صبح سے لے کر شام تک پڑھتے ہیں، لیکن نحوست کا یہ عالم ہے، صبح نماز نہ پڑھنے کی نحوست، قرآن نہ پڑھنے کی نحوست کا عالم یہ ہے کہ سارا دن پڑھنے کے باوجود بھی بچے کے ذہن کے اندر ایک بات بھی نقش نہیں ہوتی، بار بار پورا سال وہی باتیں پڑھائی جاتی ہیں، پھر بھی ذہن میں نقش نہیں ہوتی۔ تو ایک بنیادی وجہ جو بچوں کے دین سے دور ہونے، ہماری نوجوان نسل کے دین سے دور ہونے کی، وہ یہ ہے کہ ہمارے والدین نے بچوں کو دین سے دور کر دیا۔ ہمارے ہاں کانسیپٹ کیا ہے؟ بچے نے قرآن پڑھا، ناظرہ پڑھ رہا ہے جی، قاعدہ مکمل کر لیا جی، پہلا سپارہ پڑھائیں جی، دوسرا پڑھائیں جی، تیسرا 29واں 30واں مکمل کر لیا، ماشاءاللہ جی میرے بچے نے قرآن مکمل کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر نہیں دیکھیں کہ مکمل کروایا کس لیے تھا، پھر پورا سال بچے نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، پھر رمضان کے مہینے میں اگر کسی خوش قسمت کو موقع مل گیا تو اٹھا لے گا، کہیں فوتگی ہوگی تو اٹھا لے گا۔ قرآن کو پڑھنا جو چھوڑ دیتا ہے وہ بھول بھی جایا کرتا ہے۔ اور ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھے ہیں، اور یقین جانیں 800 بچوں میں سے کسی ایک بچے کو بھی پوری نماز تو دور کی بات ہے، ثنا پڑھنی بھی ٹھیک طرح سے نہیں آتی۔ 800 بچوں میں سے ایکسپیریمنٹ کر کے ہم نے دیکھا ہے، ایک بچے کو بھی نماز کی پہلی چیز ثنا جو ہے وہ بھی ٹھیک سے پڑھنی نہیں آتی۔ تو یہ والدین کی ہی پہلی جو ہے وہ سستی ہے۔ اچھا، اس کے بعد مدارس میں تو سارے لوگ اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے، مدارس میں مخصوص لوگ ہیں جو دل کے اندر دین کی محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کر دیتے ہیں۔ سیٹھی طیب صاحب موجود ہیں، ماشاءاللہ ان کا بچہ حافظ قرآن ہے، دیگر لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کیا۔ طارق دول صاحب ہیں، ان کے بیٹے حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ۔ جو والدین شوق رکھنے والے ہوتے ہیں بچوں کو قرآن سکھا دیتے ہیں، دین کی تعلیم سکھا دیتے ہیں، لیکن جن کو شوق نہیں ہوتا وہ ابتدا سے ہی بچوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، بس مسجد میں بھیج دیا، ٹوٹل پورا کر دیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری مساجد کے اندر جو ائمہ ہیں، جو امام ہیں، وہ قابل نہیں ہیں، وہ صحیح انداز میں دین آگے پہنچا نہیں رہے، جس وجہ سے لوگ دین سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اے دین ہے، وہ سادہ سا بندہ جس نے 4 صورتیں حفظ کر لی ہیں، اس کو جو ہے وہ اٹھا کر مصلی پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، بھائی ٹھیک ہے جی نماز پڑھانا آتا ہے، بس ٹھیک ہے پڑھ لو۔ ہمارے ہاں ہر فیلڈ کے اندر کسی بندے کو جب رکھنا ہوتا ہے تو اس کی ڈگری چیک کی جاتی ہے، اس کا تجربہ چیک کیا جاتا ہے، پتہ کیا جاتا ہے بھائی اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ کیسا ہے، کیا یہ بندہ کریکٹر کے لحاظ سے اچھا ہے یا نہیں، ہر لحاظ سے چیک کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ چوکیدار بھی رکھنا ہو تو اس کی بھی ڈگری چیک کی جاتی ہے، تعلیمی قابلیت چیک کی جاتی ہے، مگر امام رکھنے کے لیے کوئی کیٹیگری نہیں۔ امام رکھنے کے لیے کیا چیک کیا جاتا ہے؟
بس جی انہوں نے تھوڑے پیسے دیں گے اینے تے کر لو گے جی ڈیوٹی کر لیں گے جی. وہ بھی سادہ جو مدرسے میں 4 دن جس نے لگا کے جو بھاگا ہوا ہے, جس نے جو ہے وہ 4 صورتیں پڑھی ہوئی ہیں, وہ کہے گا چلو یار کوئی نہیں مجھے روزگار چاہیے, چلو 5-6 ہزار دے دو, تو اس نے کیا تبلیغ کرنی ہے. اور یقین جانیں میں نے یہ چیزیں خود ایکسپیریمنٹ کر کے مساجد میں, جو کہ 5 سال تو یہاں پہ میں نے امامت کروائی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ وہ وقت قبول فرمائے اپنی بارگاہ کے اندر. اب امامت کی ذمہ داری نہیں ہے تو مسجد میں جہاں بھی وقت ملتا ہے ہم جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں. بعض مساجد میں لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم ان کو آگاہ کرتے ہیں تو سانو تو کسی دسے ہی کوئی نہیں. ایک مسجد میں نے درس دینا شروع کیا, میں نے قاری صاحب سے کہا جی مجھے اجازت دیں, اگر آپ درس نہیں دیتے تو میں لوگوں کو ذرا یہ مسائل بتاؤں کہ لوگوں کو صف میں کھڑے ہونے کا بھی پتہ نہیں ہے, پیچھے سے نماز میں شامل ہونے کے لیے, کیونکہ ہم نے تو اکثر جو ہے وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھائی ہیں, پیچھے کیا ہو رہا ہے نہیں دیکھا. اب دیکھا لوگ جو ہے وہ کندھے سے کندھا بھی نہیں ملاتے, اتنا فاصلہ لوگوں کے درمیان, اور لوگوں نے مسائل نہیں سیکھے ہوئے. اب جب ہم نے بیٹھ کر لوگوں کو مسائل سمجھائے سکھائے, وہ کہتے ہیں سانو تو پتہ ہی نہیں سی. میں نے کہا آپ کو پتہ کیسے چلتا, آپ نے بندہ ہی وہ رکھا ہوا ہے جس کو بیچارے کو صورتیں ہی آتی ہیں, اس نے 4 صورتیں پڑھ کے سنانی ہیں, بس نماز پڑھا لی. جب اس کے اندر وہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ وہ تمہیں مسئلہ بتا سکے, وہ تمہاری رہنمائی کیسے کرے گا, وہ تبلیغ کیسے کرے گا. داڑھی رکھ لینے سے بندہ مصلی پر بیٹھنے کی قابلیت نہیں رکھتا, نماز پڑھا لینا مصلی پر کھڑے ہونے کی قابلیت نہیں ہے, بلکہ شریعت کے مسائل جاننا یہ ضروری ہے. جو مسائل جانتا ہو وہ امامت کا اہل ہے, اور امامت کے لیے کچھ شرائط و ضوابط ہیں ان کا جاننا ضروری ہے. اس لیے ہمارے جو ذمہ دار ہیں, خاص کر کے مساجد کی انتظامیہ کے جو ذمہ دار ہیں پورے پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر, انہیں چاہیے کہ اس بات کے اوپر غور کریں کہ ہمارے مساجد کے اندر اگر اہل لوگوں کے, ظاہر ہے کہ جو سادہ بندہ ہوگا وہ تو کسی بھی تنخواہ پہ راضی ہو جائے گا, جو پڑھا لکھا ہوگا وہ چاہے گا کہ یار مجھے اچھی جو ہے وہ تنخواہ دی جائے. تو اگر مساجد والے اہل محلہ جو ہے وہ مل کر اچھے امام کے لیے اچھی تنخواہ کا انتظام کر کے پڑھا لکھا امام رکھیں گے تو یقیناً وہ اچھے طریقے سے نوجوانوں کو گائیڈ کرے گا. نوجوان جب اس کو دیکھیں گے بولتا ہوا, اس کو چلتا ہوا دیکھیں گے, لوگ اس کے پیچھے چلنے کی جو وہ سوچیں گے. اتنے نوجوان دین سے بیزار ہو گئے, داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ نہیں ساڈا رشتہ نہیں ہوئے گا. دین سیکھ لیا تو لوگ کہیں گے دیندار جب منڈا ہے جی چھوڑو جی ادھر رشتہ نہ کروا دے. بچوں کے ذہنوں میں یہ بات کہ ہم اگر دیندار بن گئے, نمازیں پڑھنی شروع کر دی, لوگ کہتے ہیں مولوی ہے جی. تو یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں فقط دین سے دوری کی وجہ سے ہیں. تو خدا را اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے, ان خرافات کو ہم نے ہی مل کے ختم کرنا ہے نا. اگر جو ہے وہ علماء حق بات نہیں کریں گے, وہ لوگوں کو صحیح بات نہیں سمجھائیں گے, لوگوں تک جو ہے وہ صحیح رہنمائی نہیں پہنچائیں گے, لوگ کیسے جو ہے وہ رائے راست پر آئیں گے. ہماری دین سے دوری کی مین وجہ یہی ہے, ایک تو والدین نے دین سے دور رکھا, دوسرا مساجد میں جو ہے نااہل لوگ آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ ایسے انداز میں تبلیغ کی کہ لوگ دین سے دور ہونا شروع ہو گئے. گمراہیاں اسی وجہ سے عام ہو رہی ہیں, بے راہ روی اسی لیے پھیل رہی ہے, بد عقیدگی اسی لیے پھیل رہی ہے کہ انہوں نے دین سیکھا نہیں ہے. جب دین سیکھا نہیں, جب سیکھنے کی عمر تھی تب سیکھا نہیں, اب ان کی تربیت کا وقت گزر گیا, اب آپ سوچیں کہ وہ بدل جائے, اب ناممکن ہے. آپ نے کبھی گھر کے اندر پودا تو لگایا ہوگا, جب چھوٹا سا پودا نکلتا ہے نا تو آپ اس کا رخ جس طرف بھی موڑنا چاہیں مڑ جاتا ہے. آپ اس کو ٹہنی رکھ کے کسی بھی چیز کے ذریعے سے آپ سہارا دے کے اس کو موڑیں, اگر وہ ٹیڑھا ہے تو اس کو سہارا دے کے سیدھا کریں, جس طرف آپ موڑیں گے مڑ جائے گا. لیکن وہی چھوٹا سا پودا جب تناور درخت بن جاتا ہے, اس کی شاخ کو آپ ٹیڑھا کریں, موڑنا چاہیں, اس کا رخ تبدیل کرنا چاہیں تو کیا تبدیل ہوتا ہے؟ وہ شاخ ٹوٹ جائے گی مگر اس کا رخ بدلے گا نہیں. جس عمر میں بچوں کی تبدیلی آنے کی صلاحیت تھی اس وقت تو ہم نے کوشش نہیں کی. اب جب جوان ہو گیا, تناور درخت بن گیا, اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیدھے رستے پر آ جائے, تو اب وہ نہیں آئے گا.